اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ واصحابہ وجمیع المسلمین۔ میرے پیارے دوستو اور ممبران، میری یہ جو آج کی گفتگو ہے یہ سعودی عرب میں ورک ویزا دوسرے ویزوں کے بارے میں ہیں۔ ان دنوں کافی لوگ اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے اور کچھ لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوئے، لہٰذا میں اس پر گفتگو کروں گا۔ اس ویڈیو کو بنانے کا جو میرا مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ 4-5 لڑکوں نے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے ڈپلومہ کیا تھا اور ہمارا کچھ لیبارٹری یا سروے یا سائٹ انجینئرنگ کا تجربہ تھا تو ہم نے آزاد ویزا لے لیا اور ادھر سعودی عرب آئے ہیں، ابھی بتائیں ہم کیا کریں، ہمیں کام نہیں مل رہا۔ ان کے جو ویزے تھے وہ اس قابل نہیں تھے کہ کوئی کمپنی ان کو اپنی جاب پہ رکھتی۔ اس کی وضاحت ابھی میں تھوڑی دیر بعد کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ سعودیہ امارات نہیں ہے۔ جس طرح لوگ امارات میں وزٹ ویزے پہ چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر کام تلاش کرتے ہیں اور کام ملنے کے بعد وہ پرماننٹ ویزا میں بدل لیتے ہیں، سعودیہ میں ایسا میرے خیال میں نہیں ہے۔ سعودیہ میں جو ویزے ہیں ان میں سب سے بڑا ورک ویزا ہے۔ ورک ویزے کے بارے میں 2 چیزیں ہیں، یعنی 2 کیٹیگری کہہ لیں۔ ایک کمپنی ورک ویزا ہے جو آپ لیتے ہیں، آ کے ادھر کام کرتے ہیں اور ہر مہینہ تنخواہ لیتے ہیں۔ دوسرے کو آزاد ویزا کہتے ہیں۔ آزاد ویزے کی تفصیل بھی میں ابھی بتاؤں گا۔ پھر آزاد ویزے میں بھی 2 طرح کے ویزے ہیں۔ ایک سعودیوں کے پرسنل ملازمین کے ویزے ہیں، جس طرح گھر ڈرائیور ہے، عامل منزلی ہے ان کی، یعنی بیٹھک شیٹھک میں چائے دینے والا، مزرعے کا ویزا ہے، یا حیوانات کو یہ چرانے والوں کے ویزے ہیں۔ اور دوسرے ویزے کسی مؤسسہ یعنی چھوٹی کمپنی کے لیبر، کارپینٹر، سٹیل فکسر، فورمین، سرویئر وغیرہ کے ہوتے ہیں، یہ ہیں۔ ابھی آ جاتے ہیں یہاں سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ وزٹ ویزا کیا دیتی ہے۔ ادھر صرف فیملی وزٹ ہے کہ آپ کا والد ہے، والدہ ہے، وہ آپ کو یہاں بلاتے ہیں، لیکن فیملی وزٹ پہ آ کے آپ ادھر کام تلاش نہیں کر سکتے، بڑی سختی ہے۔ دوسرا عمرے کا ویزا ہے، جس پہ لوگ عموماً 14 دن سے لے کے 28 دن تک آتے ہیں، جس میں مکہ، مدینہ اور جدہ شامل ہے۔ آپ جدہ اترتے ہیں، وہاں پر جس کمپنی نے آپ کو ادھر عمرہ کے لیے اسپانسر کیا ہے وہ فوراً آپ کا پاسپورٹ اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور آپ کو مکہ لے آتے ہیں۔ مکہ میں آپ آدھے دن رہتے ہیں اور آدھے دن مدینہ میں چلے جاتے ہیں، یعنی آپ اپنی صرف عبادات کر سکتے ہیں۔ یہاں میں نے سنا ہے بزنس وزٹ ہوتا ہے، بڑی بڑی کمپنیاں بڑے لوگوں کو، کنسلٹنٹ کو اپنے مسائل کے لیے بلاتی ہیں، لیکن اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے۔ یا 6 مہینے کا کوئی ویزا ہوتا ہے، کوئی خاص کاریگر منگانے ہوتے ہیں، تو اس کا بھی مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے۔ ابھی میں آ جاتا ہوں آزاد ویزے کی طرف۔ پہلے جو یہ بیماری ہمارے کچھ لوگوں کو لگ گئی ہے، ابھی رات ہی ایک شخص نے مجھے یہ بریدہ سے بات کیا کہ میں ادھر آیا ہوں، اپنے چچا کے ساتھ مزدوری کر رہا ہوں، میرا ویزا سائق خاص کا ہے، یعنی سعودی کے گھر ڈرائیور کا ہے۔ سائق خاص کا جو ویزا ہے وہ ادھر سب سے سستا مل رہا ہے آج کل۔ ویزے کی گورنمنٹ کی فیس 2000 ریال ہے، جو دفتر مکتب آپ کو ویزا نکلوا دیتا ہے، یعنی سعودی کو وہ 200 ریال سے لے کے 500 ریال تک لیتا ہے، اور سعودی آگے 5000 سے لے کے 8000 میں وہ بیچ دیتا ہے۔ وہ ویزا پاکستان میں جاتا ہے، اس پہ ویزا لگوائی جو ہے وہ عموماً 25-30 ہزار ہوتی ہے، میڈیکل پہ 5 سے 10 ہزار لگ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹکٹ ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہاں سے آپ پاکستان سے آ رہے ہیں، کہاں سعودی آنا ہے، وہ 25,000 سے لے کے عموماً 40,000 تک ہوتا ہے۔ ان سب خرچوں کو اگر آپ گنیں تو یہ تقریباً 2.5-3 لاکھ بنتے ہیں، لیکن ایجنٹ وہ ویزا جو ہے 3.5 لاکھ کا دیتے ہیں، 4 کا دیتے ہیں۔ اسی طرح مزرعے کا ویزا ہے، اس پہ بھی آپ بیر کام نہیں کر سکتے۔ سائق خاص پہ آپ کام بھی نہیں کر سکتے اور یہ چینج بھی نہیں ہوتا، یعنی کسی اور
ٹریڈ میں چینج ہو جائے، جس طرح لیبر ہے، سرویئر ہے. میں نے سنا ہے کچھ لوگوں نے بتایا ریاض میں یہ لوگ چینج کرتے ہیں، وہ 10-12 ہزار ریال لیتے ہیں، رشوت کہہ لیں. تو میں ان سب لوگوں کو کہوں گا کہ جن کا ارادہ بن رہا ہے کہ ہم آزاد ویزے پہ سعودیہ آئیں، سعودیہ آنے سے پہلے ایجنٹ سے پوچھ لیں کہ یہ ویزا کس ٹریڈ کا ہے. اگر تو ویزا کسی کمپنی یا چھوٹے مؤسسے کا ہے، کنسٹرکشن کا ہے، تو آئیں. آ کے ادھر ان کو کسی کمپنی میں سرویئر یا لیب ٹیکنیشین یا سائٹ انجینئر وغیرہ کی جاب ملے گی تو ان کو ادھر ٹرانسفر، جس کو کہتے ہیں نقل کفالہ بھی ہو جائے گا. اگر ان کا ویزا ہے عامل منزلی کا، ابھی ایک میرا شاگرد ہے، دوست ہے جدہ میں، وہ آیا ہے، اپنے بھائی نے منگایا عامل منزلی، یعنی سعودی کا جو بیٹھک ہے اس میں چائے شائے دینے کا مزدور. اس کو بہر بڑی مشکل ہو رہی ہے، لیب ٹیکنیشین کا کام نہیں مل رہا، وہ کسی یعنی کے ساتھ بجلی وغیرہ کا کام کر رہا ہے. اسی طرح اور لوگ ہیں. تو ایجنٹ سے کلیئر کر لیں کہ یہ ویزا نہ تو سائے خاص کا آپ لیں، نہ آپ عامل منزلی یعنی گھر کے ملازم کا لیں، نہ کھیت مزدور کا لیں عامل مزرعہ، نہ تربیت مواشی حیوانات کا لیں. تو کس کا ویزا لیں؟ ویزا لیں مؤسسہ ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ، جس میں اس کا پروفیشن ہو، لیبر، کنسٹرکشن لیبر ہو، کارپینٹر، سٹیل فکسر، فور مین، لیب ٹیکنیشین، یہ آزاد ویزے لیں. ویسے میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، آزاد ویزا نام کی سعودی یا پاکستانی قانون میں کوئی جگہ نہیں ہے. ادھر سعودی گورنمنٹ کہتی ہے کہ جو بھی سعودی ویزا لیتا ہے اس کے پاس کام ہونا چاہیے، وہ بندہ منگوائے، اس کو 3 مہینے دیکھے، اس سے کام لے اور ہر مہینے اس کو تنخواہ دے. لیکن ہمارے کچھ پاکستانی اور سعودی بے ایمان ہو گئے ہیں، وہ بندوں کو منگاتے ہیں، بیر چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑنے کے بعد پھر ان سے 1 سال بعد عموماً منتھلی لیتے ہیں یا سالانہ لیتے ہیں. یہ جو ویزا ہے عامل منزلی یا سائے خاص وغیرہ کا، ان میں فائدہ یہ ہے اس کا اقامہ جو ہے وہ سب سے کم پیسے 650 ریال میں بنتا ہے 1 سال کا، اور ان کو سرکاری ہسپتالوں میں علاج مفت ہوتا ہے. لیکن جس طرح میں نے پہلے بتایا، اگر تو انہوں نے آزاد آ کے کسی پاکستانیوں کے ساتھ کام کرنا ہے، پلستر، کارپینٹر کا یا بلاکوں کا یا کسی مزرعے میں لگنا ہے تو آئیں. اگر وہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی کمپنی میں جا کے لیب ٹیکنیشین لگ جائیں گے یا سرویئر یا سائٹ انجینئر، تو بالکل یہ ویزے نہیں لینے. تو آزاد ویزا وہ لیں جس میں کنسٹرکشن لیبر ہو، تو وہ ادھر آئیں گے، کام تلاش کریں گے، اللہ کرے گا مل جائے گا. ویسے کام کی صورتحال ادھر اتنی اچھی نہیں ہے ابھی، تو جب ملتا ہے تو وہ اس میں پھر بدل جائیں گے. دوسرا ویزا جو سب سے اچھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اخبارات پڑھیں، یا آپ کے دوست یار ادھر کمپنیوں میں ہوں، ان کو کسی بندے کی ضرورت ہو، لیب ٹیکنیشین، سرویئر، سائٹ انجینئر، QS وغیرہ کی، کمپنی ان کو ویزا دے کے اچھا بندہ ہمیں منگوا دیں یا ادھر ایجنسی کو دیں، تو اس پہ آپ آئیں. اس پہ آنے پہ کیا ہوگا، آپ کو آتے ہی کام مل جائے گا، آپ کو رہائش مل جائے گی، میڈیکل انشورنس ہو جائے گی، آپ کو ہر مہینے تنخواہ ملے گی. اچھا، جو لوگ آزاد آتے ہیں مؤسسے کے ویزے پر، ان کے اقامے ابھی بہت مہنگے ہو گئے ہیں. تقریباً 8,000 ریال میں ان کا اقامہ بن رہا ہے. جب وہ ویزا لیں گے تو ایجنٹ ان سے تقریباً 3.5-4 لاکھ لے لے گا. وہ میڈیکل کرائیں گے، پاسپورٹ، اس پہ ان کا 20,000 لگ جائے گا. ادھر آئیں گے تو اقامہ عموماً ایجنٹ نہیں بناتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بنوا دیتے ہیں لیکن بعد میں پیسے کاٹیں گے، یا پیسے کماؤ اقامہ بنواؤ. تو آزاد بالکل نہیں آئیں، اور وزٹ ویزے کا تو بالکل سوچے ہی نہیں، اور عمرے پہ آ کے کام تلاش کرنے کا بھی نہیں سوچے. ایک ہی حل ہے، اگر آپ نے سعودیہ آنا ہے تو آپ جو ہے ادھر اخبارات پڑھیں، آپ کے متعلقہ کوئی پوسٹ آتی ہے، CV بھیجے، انٹرویو دے، تو پھر آ جائے. ایک اور بات، لوگ کہتے ہیں جی ہم انٹرویو دیں، CV دیں، تو ادھر فراڈیے بہت ہے. بھائی فراڈیوں سے بچ کے ہی آنا ہے. اگر آپ کو کوئی ایجنسی نہیں سمجھ آتی تو کسی سینئر سے شیئر کر لیں جو سعودیہ میں ہے، یا میرے سے کر لیں. میں عموماً اشتہارات دیکھ کے بتا دیتا ہوں. ایک تو رحیم یار خان کا بغیرت گروپ ہے، دوسرا گوجرے کا ہے، تیسرا کھاریاں کے قریب کا ہے، جو لوٹتے بھی ہیں، اغوا بھی کرتے ہیں، پیسے بھی لے جاتے ہیں. ان سے بچنا ہے. اس کے علاوہ جو چیز ہے، بہت سارے فریش کو ابھی بیماری لگ گئی ہے. میں لفظ بیماری کہہ رہا ہوں، وہ ممکن ہے کمنٹس میں مجھے
برا بھی کہیں، ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں، کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں سر ہم نے یہ کورس کر لیا، یہ کر لیا، ہم ابھی سعودی آنا چاہتے ہیں، ہمارا فلانا رشتہ دار بڑا کما رہا ہے، جو بھی فریش ہیں سب سے پہلے وہ اپنے فیلڈ میں جو ان کو فیلڈ پسند ہے اس میں پاکستان کم از کم 2 سال لگائیں۔ جب وہ ادھر کام سیکھ جائیں، اگر وہ بھرتی ہوتے ہیں کسی جگہ، میں مثال دے رہا ہوں 15,000، پاکستان میں جب ان کے 2 سال لگ جائیں اور ان کی تنخواہ ڈبل ہو جائے تو پھر سعودیہ کا سوچیں اور وہی اخبارات پڑھیں، اس میں جابز آتی ہیں، اپلائی کریں اور آ جائیں۔ دوسرا میں صرف تھوڑا سا ٹچ دیتا ہوں، امارات میں بھی اگر کوئی فریش جانا چاہتا ہے تو وہ نہیں جائے۔ میں نے دیکھا ہے ڈپلومے والے گئے ہیں ادھر، ان کو اسسٹنٹ سرویئر رکھ لیا لیکن مزدور کی تنخواہ 1200-1500 ریال دی، بیچارے وہ روتے ہیں۔ تو آپ ایکسپیرینس کے بعد جائیں۔ اس کے علاوہ ادھر کچھ لوگوں نے سوالات پوچھے تھے تو میرا خیال ہے ان کے جوابات آ چکے ہیں، لیکن میں ابھی سوالات پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد ان کے بھی میں جوابات دیتا ہوں تاکہ یہ جو ہے سلسلہ چلتا رہے۔ یہ سوالات کیے تھے کومنٹس میں لوگوں نے۔ ایک نے کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو کہتا ہے کہ میں عمرے پہ آ جاؤں اور کام تلاش کروں تو نہیں، بالکل نہیں ملتا، یہ انجینئر ولید اللہ نے کہا تھا۔ اور یہ کومنٹس اصل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ابھی کومنٹس وہ دیکھ رہا ہوں وہ آ نہیں رہے۔ یہ کچھ لوگوں نے میرے یہ جو پوسٹ لگائی ہے کہ 7 بجے میں ٹاک کروں گا، تو وہ سمجھ رہے شاید میرے پاس ویزے ہیں، میں ان کو ویزے دوں گا۔ میں یہ کلیئر کر دیتا ہوں کہ میرے پاس کوئی ویزا نہیں ہے، ماں جو ہے میرے پاس رہنمائی گائیڈنس کے اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک نے پوچھا ڈائریکٹ جاب ویزے پر آنا ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل، آپ ڈائریکٹ جاب ویزا پر آئیں، بے شک آپ کی ابتدا میں کچھ کم تنخواہ لگے، آپ ادھر آ کے 2 سال جو کنٹریکٹ کیا ہے وہ کریں، دوسری کمپنیوں میں انٹرویو دیں، دوسری کمپنیاں چیک کریں، جو آپ کو اچھی آفر کرے، ویزا دے یا نقل کفالہ ہو سکے تو اس میں چلے جائیں۔ ابتدا میں لوگوں کو اچھی تنخواہ نہیں ملتی، میں بھی کم پہ آیا تھا، الحمدللہ ابھی میں اچھی لے رہا ہوں، تو آپ آئیں۔ میں نے تقریباً 6 سال میں 3 کمپنیاں بدلی تھیں، تو ابھی یہ اس میں سیٹ ہوں، سعودی اجر میں بھی سیٹ تھا۔ یہ ایک نے کہا کہ آزاد ویزا، سر میں آزاد ویزے پہ آتا ہوں، سعودی جاب مل جائے گی؟ میرا بھائی آپ آزاد ویزے پہ آ جائیں، لیکن خیال رکھیں کہ وہ آزاد ویزا کسی چھوٹی اسٹیبلشمنٹ مؤسسے کا ہو، یعنی کنسٹرکشن لیبر، کارپینٹر، سٹیل فکسر، سرویئر وغیرہ کا ہو تو آئیں، لیکن کام ادھر 50-50 ملے گا۔ ایک چیز سوچ لیں کہ اگر آپ کو آپ کے متعلقہ فیلڈ کا کام نہیں ملا تو آزاد ویزے والوں کے کافی خرچے ہیں۔ پہلا خرچہ سن لیں، اقامہ ہے جو 8,000 کا بن رہا ہے، دوسرا خرچہ ان کی رہائش ہے، اس کا کرایہ دینا ہے، تیسرا خرچہ کھانا پینا ہے، عموماً کمپنیاں دیتی ہیں لیکن چوتھا خرچہ فون ہے۔ اس کے علاوہ سال بعد یا 15 مہینے بعد جب اقامہ لگے گا تو آپ نے کفیل کی منتھلی بھی دینی ہے۔ یہ سب چیزیں، ایک آزاد بندہ جس کا مؤسسے کا ویزا ہے تو اس کے ادھر اخراجات سالانہ 15,000 ریال ہو رہے ہیں آج کل، یا اس سے زیادہ۔ 15 کا مطلب ہے کہ آپ اگر 2,000 کماتے ہیں تو آپ کو سمجھو 700 ریال بچا۔ اس سے بہتر ہے آپ کسی کمپنی میں 1000 میں بھی آتے ہیں تو آپ کا مزہ۔ یہ جو عرفان ملک کہہ رہا ہے، ہاتھ ویو کر رہا ہے، تو اس سے آپ پوچھ لیں اس کا کیا حال ہے۔ یہ میرے شاگرد بھی ہے اور دوست بھی ہے سمجھو، لیکن یہ بھی آیا ہے عامل منزلی کے ویزے پہ۔ ناراض نہیں ہونا عرفان، میں نے تمہارا نام لے دیا غیر ارادی طور پہ، اوکے۔ اس کے علاوہ سر آئی نیڈ ویزا ڈیٹیل، ویزا ڈیٹیل تو میں بتا دی ہے ضرور۔ اس کے علاوہ آئی ایم سول انجینئر، جو سول انجینئر ہیں اگر انہوں نے ادھر آ کے کام کے ساتھ یہ سوچا ہے کہ ہم اپنی فیملی بھی منگائیں گے تو ان کو ٹیکنیشین ٹائپ ویزا لینا چاہیے، جس میں الیکٹرک ٹیکنیشین ہو، اس کے علاوہ بلڈنگ ٹیکنیشین ہو۔ جس میں ٹیکنیشین آئے تو اس پہ فیملی ویزا ملے گا، جس میں ٹیکنیشین نہیں آئے، لیبر، کارپینٹر، ڈرائیور وغیرہ کے جو ویزے، کمپنی ڈرائیور گاڑی کا،
تو اس پہ کام تو ان کو مل جائے گا لیکن فیملی ویزا نہیں ہوگا۔ ایک نے لکھا ہے آئی نیڈ پلیز ہاؤ کین آئی گیٹ اباؤٹ آئی ایم سول انجینئر کائنڈلی۔ جو بھی سول انجینئر ہیں وہ ایجنٹوں سے ملیں، ویزے مل جاتے ہیں۔ یہ راجہ ندیم صاحب آپ مجھے واٹس اپ کر دیں، میں اس کو دیکھ کے یہی بتا دوں گا کہ سی وی میں کیا بہتری کرنی ہے۔ باقی آپ راول پنڈی میں ہیں، جو لوگ راول پنڈی، لاہور، کراچی میں، ان کے لیے تو بہت اچھا ہے۔ ادھر اخبار میں اشتہار آیا، ادھر سی وی بھیجنے کی بجائے سب سے اچھا ہوتا ہے آپ ایجنسی میں سی وی لے کے پہنچ جائیں، وہ بندہ دیکھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اکثر اوقات اسی وقت سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ آپ مانے میں 2007-08 میں لاہور 3 مہینے اس لیے رہا کہ میں اپنے گھر سے جا نہیں سکتا تھا انٹرویو دینے کے لیے کہ خرچے بہت ہوتے، میں ادھر ہی رہ گیا، جو جاب آتی تھی میں جاتا تھا انٹرویو۔ اس وقت تو بہت جابیں آ رہی تھی۔ یہ عرفان کیا کہہ رہے ہیں؟ نو سر سلام، وعلیکم السلام۔ اللہ کرے تیرا کام لگ جائے عرفان، میں تیری فکر ہے لیکن اللہ کرے گا۔ اچھا، الجزیرہ کمپنی جو ہے اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، شب الجزیرہ وہ ایک اچھی کمپنی ہے۔ باقی اور کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ میری پوسٹ لگی ہے۔ اچھا، ایک نے پوچھا ہے جو چھٹی چلے جاتے ہیں سعودیہ میں اور واپس نہیں آتے، ان کے لیے ابھی سعودی گورنمنٹ سختی کر رہی ہے۔ سختی کی مراد ان کا 3-4 سال ویزا نہیں لگتا۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ یہ 9,000 اقامے کا لگتا ہے۔ اقامے میں جو چیزیں فکس ہیں آزاد کی میں بتا دیتا ہوں۔ ایک ہے 650 ریال کا اقامہ ہے، انشورنس 450 یعنی 21 سال کی عمر والے سے شروع ہوتی ہے اور 60 سال والے تک 10,000 پہنچ جاتی ہے، یعنی انشورنس کم زیادہ ہونے سے اقامہ کم زیادہ ہوتا ہے۔ پھر میرا خیال ہے ہر سال 4800 ریال ٹیکس ہے، 400 ریال مہینے کے حساب سے مکتب عمل کا۔ اس کے علاوہ کچھ اور فیسیں بھی ہیں۔ تو ابھی عرفان ملک صاحب کہہ رہے ہیں کمپنی کے ویزے پہ آنا چاہیے، اچھی بات ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اچھا، یہ کافی ساری فیسیں ہیں، تو میں نے جو سادہ بتایا کہ 8,000 اقامے پہ لگتا ہے تو وہ ایک عام اندازہ ہے، زیادہ بھی لگ سکتے ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے سر سعودیہ میں ایم ایس سی اسٹرکچر کی کوئی بہت ویلیو ہے میرا بھائی، اگر آپ پراپر صحیح کمپنی میں آ جاتے ہیں، بڑی تنخواہیں ہیں اسٹرکچر والے جو ہیں جن کا ایکسپیرینس بی ایس سی یا ایم ایس سی ہے اور 5 سال سے زیادہ ایکسپیرینس ہے، 15,000 ریال تنخواہ لے رہے ہیں۔ اچھا، ابھی ادھر جو سوالات آپ لائیو میں کر رہے ہیں ان کا میں جواب نہیں دے سکوں گا۔ یہ کہہ رہے سر ایکسپیرینس لیول پر جاب مل جائے، بالکل جی، پاکستانی ایکسپیرینس پر آپ کو مل جائے گی بشرطے آپ کو کام بھی آتا ہو۔ یہ نہیں کہ آپ کے پاس 10 سرٹیفکیٹ ہوں اور آپ کہیں کہ 1 فٹ میں 10 انچ ہوتے ہیں، تو وہ 10 انچ تو صرف آپ کو جو ہے سرویروں کے ڈنڈے پہ ہی ملیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ چیز ضروری ہے، ایکسپیرینس سالڈ ہونا چاہیے جس میں علم ہو۔ یہ ویسے میں نے سرویروں کا وہ 10 انچ کہہ دیا، معذرت، ویسے 1 فٹ میں 12 انچ ہوتے ہیں۔ تو اوکے، السلام علیکم۔ یہ کمنٹس بڑھ رہے ہیں تو میں اس کو ادھر ہی ختم کرتا ہوں، پھر کسی وقت میں آپ سے مزید بات کروں گا۔ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت بھی دے، سمجھ بھی دے اور سکون بھی دے۔